السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا وسیلہ بارگاہ رب العالمین میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے ان کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، جب تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو پائے عرش پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہستی تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے ان کا نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تمہاری لغزش معاف کر دی۔ حافظ عبد النعیم نے حلیہ میں وہب سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 200 سال سے نافرمانی کر رہا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کو غسل دو اور نماز جنازہ کر کے دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، آج ایک سخت گناہ گار شخص مرا ہے جو 200 سال سے فسق و فجور میں مبتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ درست ہے، مگر وہ جب توریت تلاوت کرتا اور اس میں میرے محبوب کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا، اس کو بوسہ دیتا، آنکھوں سے لگاتا، مجھ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ یاسین میں بھی مذکور ہے۔ مواہب لدنیہ میں مروی ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابراہا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک ارادے سے مکہ معظمہ کے قریب پہنچا اور یہ خبر اہل قریش کو ملی تو سب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سب نے حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ ابراہا خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اس کے ارادے کا علم ہو چکا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کا خود محافظ ہے۔ ابراہا کے فوجیوں نے قریش کے جانور پکڑ لیے، ان میں حضرت عبد المطلب کے 400 اونٹ تھے۔ اس خبر کو سن کر حضرت عبد المطلب قریش اور سرداران قریش کے ہمراہ کوہ شبیر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکنے لگا، اس کی شعاع خانہ کعبہ پر پڑی۔ حضرت عبد المطلب نے اس نور پاک کو دیکھ کر فرمایا، واپس مکہ چلو، کوئی خطرہ نہیں، یہ نور جو میری پیشانی پر مثل چاند چمک رہا ہے تمہاری اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا اور ہماری فتح یقینی ہوگی۔ قریش مکہ واپس آ گئے اور ابراہا کا سفیر مکہ معظمہ آیا تاکہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے گفتگو کرے۔ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر دم بخود ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کے گلے سے ذبح شدہ بیل کی آواز نکلنے لگی۔ جب ہوش میں آیا تو عبد المطلب کے قدموں میں سربہ سجود ہو کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ قریش کے سردار ہیں۔ قریش نے یہ منظر دیکھ کر حضرت عبد المطلب سے گزارش کی کہ آپ بذات خود ابراہا کے پاس چلے جائیں۔ آپ ابراہا کے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سفید ہاتھی نے آپ کے چہرہ مبارک پر اس نور کو دیکھ کر بازبان فصیح اللہ پاک کی قدرت سے بولا، اے عبد المطلب، جو نور تیری پیشانی میں ہے اس کو سلام کرتا ہوں
وہ ہاتھی جب حدود حرم میں داخل ہوا تو سر بسجود ہو گیا۔ اس کے اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ اٹھا۔ حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے، اس نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و احترام سے پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرے لشکر میرے اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، ان کو واپس کر دے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، میں تو آپ کا کعبہ منہدم کرنے آیا ہوں نعوذ باللہ، اور تم کعبے کی بجائے اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر طنزیہ انداز میں کہا، کعبہ میرا نہیں، میرے خدا کا ہے اور وہ خود کعبے کی حفاظت کرے گا۔ میں اپنے جانور لینے آیا ہوں جن کی حفاظت و کفالت میرے ذمے ہے۔ ابرہہ آپ کا یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ اس نے تمام جانور واپس کر دیے۔ آپ تمام جانوروں کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ابرہہ کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔